بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانکو نیشنل پارک آئیوری کوسٹ کا تعارف اور اس کی سیر۔ رپورٹ از عبد النور، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ بانکو نیشنل پارک آئیوری کوسٹ مغربی افریقہ کے معاشی دارالحکومت ابیجان کے قلب میں تقریباً 34 مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا قدرتی جنگل پارک ہے، جسے 1953 میں نیشنل پارک کے طور پر موسوم کیا گیا۔ اس قدرتی جنگل کا شمار شہری آبادی کے بیچوں بیچ واقع دنیا کے دوسرے بڑے گھنے جنگل کے طور پر ہوتا ہے۔ یہاں 800 سے زائد مختلف قسم کے درختوں کی اقسام پائی جاتی ہے، جن میں کئی سو سال قبل کے درخت بھی موجود ہیں۔ اس قدرتی جنگل میں کئی ایسے درخت بھی موجود ہیں جو کہ اب معدوم ہو چکے ہیں۔ یہ جنگل پانی کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ابیجان جیسے بڑے اور گنجان آباد شہر کی پانی کی 40% ضروریات اسی جنگل کے قدرتی آبی زمینی ذخیرے سے پوری کی جاتی ہیں۔ موجودہ وقت تک یہ جنگل کئی جنگلی جانوروں اور حشرات الارض کی اماج گاہ ہے۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا دریا بہتا ہے جسے بامبو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 2022 میں اس کے گرد ایک بڑے رقبے پر حکومت کی جانب سے دیوار بنائی گئی تاکہ بڑھتی ہوئی آبادی کو جنگل میں داخل ہو کر اس کے قدرتی حسن کو خراب کرنے سے بچایا جا سکے۔ بانکو نیشنل پارک میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جس کے اندر قدیم افریقی دیو ہیکل جانوروں کی باقیات، مثلاً سر کا ڈھانچہ وغیرہ موجود ہیں۔ 1937 سے پارک کے اندر موجود ایک اسکول جو جنگلی حیات اور پانی کے قدرتی وسائل کے متعلق سرچ کرنے والوں کے لیے مفید ہے۔ اس قدرتی جنگل کی سیر کے لیے مقامی افراد کے لیے 1000 فرانک سیفا، جبکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے 2500 سے 5000 فرانک سیفا کی رقم وصول کی جاتی ہے۔ 28 اگست 2023 بروز سوموار نیشنل اجتماع خدام الحمدیہ آئیوری کوسٹ کے مان بعد سینٹرل مبلغین کرام، لوکل معلمین کرام، نیشنل عاملہ مجلس خدام الحمدیہ نیز اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے گھانا اور برکینا فاسو کے نمائندگان سمیت تقریباً 70 افراد کے لیے اس تاریخی ورثے کی سیر کا پروگرام بنایا گیا۔ صبح 10 بجے تمام افراد 2 گروپس میں جماعتی انتظام کے تحت پارک کی طرف روانہ ہوئے۔ انتظامیہ نے باری باری دونوں گروپس کو پارک کی سیر کروائی۔ پارک کے درمیان میں بنائے گئے ایک ٹریک پر ٹریکنگ کی گئی۔ دوران سیر پارک کی گائیڈ نے تمام شاملین کو اس قدرتی جنگل میں موجود کچھ تاریخی درخت اور تاریخی مقامات کی سیر کروائی، جس میں 200 سال پرانے درختوں سے لے کر پارک میں موجود سب سے بلند درخت بھی دکھائے گئے۔ میوزیم کی سیر کے دوران میوزیم میں موجود دریافت شدہ قدیم فوسلز کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ چند قدیم اور قیمتی درختوں کی لکڑیاں بھی اس میوزیم کی زینت تھیں۔ میوزیم کی سیر کے بعد محترم جابی مصطفیٰ صاحب، صدر مجلس خدام الحمدیہ نے ریڈ بک میں تاثرات بھی قلم بند کیے۔ واپسی پر تمام شاملین کی تواضع کی گئی۔ نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی کے بعد صدر مجلس خدام الحمدیہ نے تمام شاملین کا شکریہ ادا کیا اور سب کی واپسی کا سفر شروع ہوا۔ آواز عبد النور، مبلغ سلسلہ ریجن سان پیدرو، آئیوری کوسٹ۔